حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود شریف سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے، خوف دور ہوتا ہے، ظلم سے نجات حاصل ہوتی ہے، دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے، دل میں آپ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں، دل و جان اسباب و مال کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اولاد در اولاد 4 نسلوں تک برکت رہتی ہے، درود شریف پڑھنے سے قیامت کی ہولناکیوں سے نجات ملتی ہے، تنگ دستی دور ہوتی ہے، سکرات موت میں آسانی ہوتی ہے، دنیا کی تباہ کاریوں سے نجات ملتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والا جب پل صراط سے گزرے گا تو نور پھیل جائے گا اور وہ ثابت قدم ہو کر پلک جھپکنے میں نجات پا جائے گا۔ درود پاک سے بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ عظیم تر سعادت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کا نام حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب جو کثرت سے درود پڑھتے ہیں، سارا دن درود پڑھتے رہتے ہیں، بار بار ان کا ذکر حضور کی بارگاہ میں ہوتا ہے، کتنے خوش نصیب ہیں جن کا نام حضور کی بارگاہ میں بار بار لیا جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے حضور کی محبت بڑھتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور اچھائیاں دل میں گھر کر جاتی ہیں۔ کثرت درود شریف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور قائم ہو جاتا ہے اور پھر کبھی زیارت بھی ہو جاتی ہے۔ خوش نصیبوں کو درجہ قربت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو جاتا ہے، خواب میں آقا کا دیدار نصیب ہوتا ہے، روز قیامت حضور سے مصافحہ کرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، فرشتے مرحبا کہتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، فرشتے اس کے درود کو سونے کے قلموں سے چاندی کی تختیوں پر لکھتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ فرشتگان سیاحین یعنی جو سیاح سیر کرنے والے، زمین پر سیر کرنے والے فرشتے جو ہیں، وہ اس درود شریف کو مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پڑھنے والے کا نام اور اس کے باپ کا نام پیش کرتے ہیں۔ بے شمار درود پاک کے فضائل ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ 12ویں کا مہینہ ہے تو کم از کم اس مہینے میں 1200 کی عادت بنا لیں اور پھر اس کو بڑھاتے چلے جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المجرمين یا نوح لتکونن من المرجومین قال ربی ان قومی کذبون۔ اللہ کے نام سے شروع، نہایت مہربان رحمت والا۔ قال نوح نے فرمایا، وما علمی اور نہیں مجھے علم، بما کانوا یعملون اس کا جو وہ کام کرتے تھے، ان حساب نہیں ان کا حساب، الا مگر علی ربی میرے رب پر، لو تشعرون اگر تم سمجھ رکھتے ہو، وما انا بطارد المؤمنین اور نہیں میں ایمان والوں کو دور کرنے والا، ان انا الا نذیر مبین نہیں میں مگر صاف ڈر سنانے والا۔ قالوا قوم نے کہا، لئن ضرور اگر، لم تنتہی یا نوح اے نوح اگر تم باز نہ آئے، لتکونن تو ضرور ہو جاؤ گے، من المرجومین سنسار کیے جانے والوں میں سے۔ قال نوح علیہ السلام نے عرض کی، ربی اے میرے رب، ان قومی بے شک میری قوم، کذبون انہوں نے مجھے جھٹلایا۔
ترجمہ کنز العرفان۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ جاری ہے، نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ان کے کاموں کا علم نہیں، ان کا حساب تو میرے رب ہی کے ذمہ پر ہے، اگر تمہیں شعور ہو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جن لوگوں نے میری پیروی کی ہے مجھے ان کے کاموں کا علم نہیں ہے، وہ جو کام کرتے ہیں، جو موچیوں کا کام کرتا ہے، بنائی کا کام کرتا ہے، کوئی جو بھی کام پیشوں کے حوالے سے مجھے علم نہیں کہ جس کا جو پیشہ ہے، نہ ہی مجھے اس سے کوئی غرض ہے کہ وہ کیا پیشے کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں۔ کیونکہ لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ آپ پر جو ایمان لانے والے یہ سارے کمی کمین ہیں، یہ سارے اس طرح کے پیشہ ور ہیں، گھٹیا کام کرنے والے، اس طرح کے اعتراضات کیے تھے، اس لیے ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے، آپ کے ارد سارے غریب لوگ ہوتے ہیں، پیشہ ور ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے اس کا علم نہیں کہ یہ جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی ان کے پیشے ہیں، میری ذمہ داری انہیں اللہ کی طرف دعوت دینا ہے، اور وہ میں نے پوری کر دی۔ اگر تم ان کے گھٹیا پیشوں کو جانتے ہو تو اچھی طرح سمجھ لو کہ ان کا حساب تو میرے رب ہی کے ذمہ پر ہے، وہی انہیں جزا دے گا۔ تو نہ تم انہیں عیب لگاؤ اور نہ پیشوں کے باعث ان سے آر کرو، جیسا کہ آج کل کیا جاتا ہے، پیشوں کی وجہ سے کسی کو گھٹیا یا اعلیٰ سمجھا جاتا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ایمان لانے والوں کے پیشوں پر اعتراض کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان پر بھی اعتراض کیا، اور یہ کہا کہ یہ جو آپ پر لوگ ایمان لائے، 70-80 لوگ ایمان لائے تھے، 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد صرف 70 یا 80 لوگ ایمان لائے، تو یہ جو ایمان لائے نا، یہ اوپر سے اندر سے ایمان نہیں لائے۔ دوسرا یہ بلیم لگایا کہ دل سے ایمان نہیں لائے بلکہ ظاہری طور پر ایمان لائے۔ اس کے جواب میں نوح علیہ السلام نے فرمایا میری ذمہ داری ظاہر پر اعتبار کرنا ہے، باطن کی تفتیش مجھ پر لازم نہیں ہے۔ اگر تمہیں ان کے دل کا حال معلوم ہے تو جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اس کا ان سے حساب لینا یہ میرے رب کے ذمہ پر ہے۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں، میں تو صرف صاف صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ قوم نے کہا اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو ضرور تم سنسار کیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی ہم آپ کو سنسار کر دیں گے۔ قوم نے نوح علیہ السلام کی بات سن کر کہا کہ پھر آپ کمینوں کو، ان کم گھٹیا لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دیں تاکہ ہم آپ کے پاس بیٹھیں، ہم آپ کی بات مانیں۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا یہ میری شان نہیں کہ میں تمہاری ایسی خواہش پوری کروں اور تمہارے ایمان کے لالچ میں غریب مسلمانوں کو اپنے سے دور کر دوں، اپنی محفل سے نکال دوں۔ اس آیت سے معلوم ہوا غریبوں فقیروں کے ساتھ بیٹھنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ غریب مسلمانوں سے بھی ہم نشینی رکھے، ان کی دل جوئی کرے، ان کی مشکلات دور کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ قیامت کے دن مجھے مسکینوں کی جماعت کے ساتھ اٹھانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ ایسا کیوں ایسا ہم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین لوگ امیر لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں۔ اے عائشہ مسکین کے سوال کو کبھی رد نہ کرنا، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اسے دے دو۔ اے عائشہ مسکینوں سے محبت رکھو، انہیں اپنے قریب کرو، ایسا کرنے سے اللہ قیامت کے دن تمہیں اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھے ڈھونڈنا چاہو تو مجھے کمزور اور غریب لوگوں میں تلاش کرو، کیونکہ تمہیں کمزور اور غریب لوگوں کے سبب رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غلام تمہارے بھائی اور خادم ہیں، اللہ نے انہیں تمہارا ماتحت کر دیا، تو جس شخص کے ماتحت اس کا بھائی ہو اسے وہ چیز کھلائے جو خود کھاتا ہے، وہ پہنائے جو خود پہنتا ہے، اور تم انہیں ایسے کام پر مجبور نہ کرو جو ان کے لیے دشوار ہو، اور اگر انہیں ایسے کام کے لیے کہو تو اس میں ان کی مدد کرو۔ اسی طرح کثیر احادیث میں یتیموں بیواؤں کی سرپرستی کرنے، مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دینے، غریب مقروض کو مہلت دینے یا قرض معاف کر دینے کی تعلیم دی گئی ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصنیف ہے شفا شریف،
اس میں لکھا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں کی عیادت فرماتے، فقیروں کے پاس بیٹھتے، اور اگر کوئی غلام دعوت دیتا تو آپ دعوت قبول فرما لیتے۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب حضور کسی محتاج کو ملاحظہ فرماتے تو اپنا کھانا پینا تک اٹھا کر اس کو عنایت فرما دیتے، حالانکہ آپ کو بھی کھانے کی ضرورت ہوتی تھی۔ آپ کی عطا مختلف قسم کی ہوتی تھی، جیسے کسی کو تحفہ دے دیتے، کسی کو کوئی حق عطا فرماتے، کسی سے قرض کا بوجھ اتار دیتے، کسی کو صدقہ عنایت فرماتے، کبھی کپڑا خریدتے اور اس کی قیمت ادا کر کے اس کپڑے والے کو وہی کپڑا دے دیتے، اسی سے خریدتے تھے، خرید کر اسی کو دے دیتے تحفہ۔ کبھی قرض لیتے اور اپنی طرف سے اس کی مقدار سے زیادہ عطا فرما دیتے۔ اچھا یہ سود میں نہیں آئے گا، جو طلب کرے نا کہ میں نے اتنا 100 روپے قرض دیا تو مجھے 110 روپے دے دو، وہ سود میں آ جاتا ہے۔ لیکن اپنی مرضی سے اگر کوئی 100 کے بدلے 1000 بھی فالتو دے دے تو وہ جائز ہوتا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قرض والے کو زیادہ عطا فرما دیتے تھے، تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے۔ اس طرح آئندہ قرض دینے والا خوش ہو کے قرض دے گا اور آئندہ ضرور دے گا، زیادہ دے گا، اسے مطلب یہ تو بہت اچھا آدمی ہے، میں نے جتنا دیا تھا اس نے مجھے زیادہ کر دیا، وہ خود مطالبہ کرے گا تو اس کے لیے حرام ہو جائے گا، سود ہو جائے گا۔ ہم اسے تحفہ پیش کر دیں گے کہ آپ نے 1 لاکھ قرض دیا تھا، یہ میری طرف سے 10,000 روپے تحفہ ہے، اب وہ خوش بھی ہو جائے گا، آئندہ کے لیے جب مانگیں گے وہ قرض دے گا۔ تو سنت بھی ہے، سنت کی نیت سے ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ اسی طرح کبھی کپڑا خرید کر اس کی قیمت سے زیادہ رقم عنایت فرماتے، یعنی جتنی قیمت طے ہوتی اس قیمت سے زیادہ عطا کر دیتے، اور کبھی ہدیہ قبول فرماتے اور اس سے کئی گنا زیادہ انعام میں عطا فرما دیتے، یعنی اگر کوئی تحفہ دیتا تھا اب اس کو اس سے زیادہ عطا فرما دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو اپنانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس آیت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کفار کے اس مطالبے کو تسلیم نہیں کیا کہ آپ علیہ السلام غریبوں کو خود سے دور کر دیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی اطاعت میں کسی کی طرف سے ہونے والی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس سے بالکل بے پرواہ ہو کر اللہ کی اطاعت کرنا اور حق بات کو بیان کرنا چاہیے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص صحابہ کرام کو اس بات کا حکم دیتے اور اس بات پر بیعت لیتے کہ وہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں اور کسی کی پرواہ نہ کریں۔ اور صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ وہ اس عہد کی پاسداری میں چاہے اپنی جان چلی جائے اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ افسوس کی زمانہ عجیب حال ہے لوگوں کا، حق بات بیان کرنے کے حوالے سے مسلمانوں کا حال انتہائی نازک ہے۔ یہ اپنے سامنے اللہ اور اس کے حبیب کی نافرمانیاں ہوتی دیکھتے ہیں، دین کا مذاق اڑتا ہوا دیکھتے ہیں، شریعت کے احکامات پر عمل پیرا حضرات کی تذلیل ہوتی دیکھتے ہیں، دین اسلام کے احکام اور اس کی تعلیمات پر انگلیاں اٹھتی دیکھتے ہیں، لیکن ہمت نہیں ہوتی کہ زبان سے بھی بول سکے، زبان سے ہی روک لے، بلکہ الٹا ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، ان کی الٹی سیدھی اور جاہلانہ باتوں کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ اللہ عقل سلیم عطا فرمائے اور حق بات کہنے اور اس میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ذمہ داری تمہیں صحیح دلیل کے ساتھ صاف صاف درس سنانا ہے، جس سے حق و باطل میں امتیاز ہو جائے۔ تو جو ایمان لائے وہی میرا مقرب ہے اور جو ایمان نہ لائے وہی مجھ سے دور ہے۔ قالوا، بولے نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اے نوح، اگر تم دعوت دینے اور ڈر سنانے سے باز نہ آئے تو ضرور تم سنسار کیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔